مجھے اپنی صحیح جغرافیائی پوزیشن کا تعین کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ اگر ہم سیدھے چلتے جاتے تو کسی نہ کسی شاہراہ پر پہنچ جاتے، لیکن سیدھا جانے میں یہ امکان بھی تھا کہ ہم تھانے پہنچ جائیں۔ ہر پولیس پارٹی میں تو کوئی گریجویٹ کانسٹیبل خدا بخش نہیں ملتا۔ جیپ پکے راستوں، جنگلوں اور پتھریلے ناہموار میدانوں یا پہاڑوں کے سفر میں اتنی ہی قابل اعتماد اور مفید سمجھی جاتی ہے جتنا صحرائی مسافتوں کے لیے وہ جانور جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی۔ دائیں طرف مڑتے ہی مجھے احساس ہوا کہ جو دور سے ایک بغلی سڑک نظر آتی تھی وہ ایک پکے راستے سے زیادہ کچھ نہیں، اور آگے جا کے یہ راستہ بھی اتنا دشوار گزار ہو گیا کہ ہمارے پاس کار ہوتی تو اس کا وہی حشر ہوتا جو قالین پر نزاکت سے چلنے والی شہری رئیس زادی کا ہو، اگر اسے ننگے پاؤں دھوپ میں پتھروں پر میلوں چلنا پڑے۔ یار یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ غالب نے کہا۔ یہ نہ ہو کہ ہم آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنے والی بات کو سچ کر دکھائیں۔ پولیس سے بچ رہے ہیں تو اس سے بھی بڑی مصیبت گلے پڑ جائے۔ اب تو میرے خیالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں، میں نے کہا۔ معلوم نہیں یہ راستہ کہاں تک ایسا ہی ہوگا۔ میں نے ٹائروں کے نشانات تو دیکھے ہیں، غالب بولا۔ شاید جنگل سے لکڑی کاٹنے کا ٹھیکہ لینے والوں کی گاڑیاں آتی جاتی ہوں گی۔ آگے کسی آبادی کا وجود تو مشکل نظر آتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ ہم پھر گھوم پھر کے دوبارہ اسی نہر کے کنارے پہنچ جائیں گے، میں نے کہا، یا پھر اچانک سڑک ختم اور نہر میں ہمارا بیڑا غرق۔ جیپ میں نہر اور نہر میں جیپ، غالب نے کہا۔ بہتر ہے کہ آپ واپس چلیں۔ میں نے گاڑی کو تھوڑا سا موڑا، جیپ کے پہیے ایک جھاڑی کو کچلتے ہوئے گھومے اور جیپ کا رخ کچھ بدلا۔ میں نے جیپ کو ریورس میں ڈالا تو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ شاید پیچھے کوئی گڑھا آ گیا، میں نے کہا۔ گڑھا یا کنواں؟ غالب نے کہا۔ موت کا کنواں، میں نے کہا۔ اس میں بھی گاڑی چلا سکتا ہوں میں، لیکن یہ دعویٰ فوراً غلط ہو گیا۔ میں نے گاڑی کو دوبارہ آگے بڑھانا چاہا تو انجن گھرایا۔ گاڑی نے تھوڑا سا جھٹکا لیا اور آگے بڑھ کے پھر پیچھے آ گئی۔ میں نے دوبارہ کوشش کی اور زیادہ ریس دی۔ انجن گرجنے لگا اور پہیے تیزی سے گھومتے ہوئے شور کرنے لگے۔ پیچھے گرد کے ساتھ خشک پتے اڑے تو میں نے سمجھ لیا کہ پہیا گھڑے میں زیادہ دھنس گیا ہے۔ اب اس کے آگے پیچھے کی سطح زیادہ بلند اور چکنی ہو گئی ہے۔ میں جتنی کوشش کرتا پہیا اتنا ہی مٹی میں کھودتا اور پھنستا چلا جاتا۔ یہ قدرے پریشان کن صورتحال تھی۔ اس کا ایک علاج تو یہ تھا کہ 2-4 آدمی پیچھے سے جیپ کو آگے دھکیلیں تو انجن کے ساتھ یہ اضافی قوت کام کر جائے، لیکن یہاں 2-4 آدمی کہاں تھے؟ میں اور غالب مل کر 1.5 آدمی۔ غالب اگر ڈرائیونگ کی ہمت کر لیتا تب بھی میں اکیلا جیپ کو نہیں دھکیل سکتا تھا۔ یہ کام صرف جنگلوں کا باسی ٹارزن ہی کر سکتا تھا۔ چنانچہ دوسرا قابل عمل طریقہ یہ تھا کہ میں جیپ کو جیک پر اوپر اٹھاؤں اور نیچے گھڑے میں خشک ٹہنیاں، کنکر، پتھر بھر دوں۔ گھڑے کے دونوں کناروں کو تھوڑا سا کھود کے برابر کروں اور گھاس پھوس ڈال دوں تاکہ ٹائروں کی گرفت مضبوط ہو تو جیپ ایک جھٹکے میں آگے بڑھ جائے۔ ابھی سے فرصت سے نکالیں گے، میں نے کہا۔ فی الحال وقفہ برائے آرام، قیام و طعام، پکنک کے لیے اچھی جگہ ہے، غالب نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا۔ ہاں، لیکن شاید ہم دونوں کے سوا آج تک کسی کو یہاں پکنک پر آنے کی توفیق خدا نے نہیں دی، میں نے کہا۔ آج کل سب اچھے کام ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، غالب بولا۔ یہ مذاق کی بات تھی، ورنہ وہ جگہ انتہائی بیہودہ تھی۔ نیچے صرف مٹی تھی جس پر خطرناک قسم کے لال چیونٹوں کی افواج بے مقصد گشت کر رہی تھیں۔ آس پاس کی جھاڑیوں میں عجیب سے کانٹے دار پھل لگے ہوئے تھے جو مٹر کے دانے سے ذرا بڑے تھے، مگر اس کی بیرونی سطح پر کانٹے ہی کانٹے تھے، اور یہ کانٹے اتنے باریک تھے کہ جسم میں پیوست ہو جاتے تھے۔ گھنے درخت کم تھے اور بہت اونچے تھے۔ جہاں جیپ رکی تھی وہاں کسی لومڑی یا گیدڑ کی نسل کا جانور فوت ہوا تھا یا شکار ہوا تھا۔ اس کا بچا کچا پنجر ڈیکمپوز ہو کے سخت تعفن پھیلا رہا تھا۔ یہاں تشریف رکھنا تو بہت مشکل ہے، غالب نے ناک پر رومال رکھ کے کہا۔ آپ ذرا سیر و سیاحت کر کے کوئی مناسب جگہ تلاش کریں جہاں خیمہ شاہی نصب کیا جا سکے۔ مطلب یہ کہ کوئی پرفضا مقام تلاش کروں جہاں رنگ رنگ کے مہکتے پھول ہوں اور چہکتے میٹھے سروں میں گاتے رنگین پروں والے طیور ہوں، سبزہ زار ہو، آبشار ہو، لبے جوئے بار ہو، الڑ مٹیار ہو، جس کی زلف مشک بار اور حسن طرح دار ہو،
تختہ دار ہو، سر پر تلوار ہو، آگے پیچھے تھانے دار ہو، غالب نے بھننا کے کہا۔ اس جنگل میں آ کے آپ کو بھی شاعری کا روگ لگنا تھا۔ میں تسلیم بجا لا کے ہر سمت میں چند قدم گیا اور بہت جلد ایک ایسی جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جو قدرے آرام دہ تھی۔ لال چیونٹے اور کانٹے بھی وہاں نہیں تھے اور اس ہموار قطعہ زمین پر کچھ گھاس بھی تھی۔ میں غالب کو گود میں اٹھا کے لایا، پھر جیپ میں سے باقی اشیاء خور و نوش لینے گیا۔ ٹفن کیریئر خاصا بڑا اور بہت وزنی تھا۔ پانی ایک جیری کین میں تھا جو عموماً جیپ کے پیچھے کچھ لیٹر اضافی پیٹرول رکھنے کے کام آتا ہے۔ پہلے میرا بھی خیال یہی تھا کہ اس میں پیٹرول ہوگا، مگر جب مجھے جیپ میں کھانے پینے کا سامان، چائے، سگریٹ، ہر چیز ملی اور پانی نہیں ملا تو مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ اس اہتمام سے روانہ ہونے والے پانی کیسے بھول گئے۔ پھر میں نے جیری کین کو کھول کر سونگا تو پیٹرول کی مہک نہیں آئی اور میں نے اسے اتار لیا۔ جنگل میں ہم نے باقاعدہ دسترخوان بچھا کے کھانا شروع کیا۔ بسم اللہ کیجئے مرزا نوشا، میں نے کہا۔ محضر تناول فرمائیے۔ بڑا اہتمام کر لیا آپ نے، غالب نے کہا۔ واللہ آپ نے بڑا تکلف کیا، بس قبلہ شرمندہ نہ کیجئے، غریب کے پاس یہی تھا، میں نے کہا اور کہا مار کے ہنسا، کیونکہ ٹفن کیریئر کے 4 ڈبوں میں سے ایک میں نرگسی کوفتے تھے، دوسرے میں بھنا ہوا مرغ، تیسرے میں پراٹھے تھے اور چوتھے میں حلوہ۔ واہ یار، آج پھر ثابت ہوا کہ کھاتا وہی ہے جس کے مقدر کی مہر ہر دانے پر ہو، میں نے کہا۔ صبح ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دوپہر کے لنچ کا مینیو ایسا شاندار ہوگا، غالب نے کہا۔ اور تھانے دار کے ساتھ پولیس کو دیکھ کر تو صرف شامت اعمال کا خیال آیا تھا، اس دعوت بے مثال کا نہیں، میں نے کہا۔ وہ بڑے اہتمام سے کھانا لے کر چلے ہوں گے۔ ہاں، منگوایا ہوگا کسی حوالاتی کے گھر سے، میں نے کہا۔ تھانوں میں یہی ہوتا ہے، سرکاری فنڈ جو حوالاتی کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے ملتا ہے وہ الگ ہضم، گھر والے حوالات میں بند عزیزوں کے لیے جو بھیجتے ہیں وہ بھی ہضم، روز مفت کا ترمال ملتا ہے، اسی لیے تو دونوں ڈرم بنے ہوئے تھے۔ کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے؟ غالب بولا۔ نرگسی کوفتوں اور حلوے پراٹھے کی جگہ جوتے کھائے اور گالیاں کھائیں۔ تو نے مجھے ان کی یاد دلا دی مرزا، میں نے کہا۔ ہمارے باقی ساتھی؟ غالب کا ہاتھ رک گیا۔ رابعہ اور ٹیڈی؟ معلوم نہیں آج انہیں کھانے کو کیا ملا ہوگا، میں نے اداسی سے کہا۔ رابعہ کے خیال سے میرا نوالا حلق میں اٹک گیا تھا، مجھ سے اور نہیں کھایا گیا۔ غالب نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ ہم نے تھرماس سے چائے نکالی اور اپنے اپنے مگ سے پیتے ہوئے سگریٹ کے کش لیتے رہے۔ بہت دیر تک ہم اپنے اپنے خیالوں سے ہم کلام رہے۔ پھر غالب نے کہا، اب چلنا چاہیے، تو یہ کپڑے بدل لے، میں نے چونک کر کہا۔ اگر تو بھی وردی چڑھا لے تو ہم کچھ محفوظ ہو جائیں گے۔ میں شرٹ تو پہن لوں گا، غالب نے کہا۔ پتلون کیسے پہنوں؟ دونوں ڈھیلے ہیں، میں نے کہا۔ میں پہنانے میں تیری مدد کروں گا، تو ذرا ہمت سے کام لینا۔ غالب نے سر ہلایا اور میں نے پہلے اسے سب انسپیکٹر کی شرٹ پہنائی، پھر پتلون کا ایک حصہ آسانی سے چڑھ گیا، دوسری ٹانگ کو موڑنا بہت مشکل تھا۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ پتلون کا پائنچہ ادھیڑ دیا اور اسے ٹانگ کے گرد رکھ کر لپیٹ دیا۔ اب یوں لگتا تھا کہ پتلون کے ایک پائنچے کو جراب کے اندر کر دیا گیا ہے۔ شرٹ صرف پیٹ پر سے ڈھیلی تھی، اسے پتلون کے اندر کرنے سے وردی زیادہ مضحک کا حیض نہیں رہی۔ اب ہمارے پاس پولیس کی جیپ بھی تھی اور وردی بھی۔ تیز رفتاری میں ہم کسی چیک پوسٹ سے رکے بغیر گزر جاتے تو اس بات کا امکان تھا کہ کوئی ہمارا پیچھا نہ کرتا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم کو فوراً کسی جائے واردات پر یا کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے پہنچنے کی جلدی تھی۔ اگر اس وقت ہم روانہ ہو جاتے تو وہ سب نہ ہوتا جو بعد میں ہوا، لیکن مجھ پر مرغن غذاؤں کا اثر ہو رہا تھا اور تھوڑے سے آرام کی مہلت ملی تھی تو مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ کیلولا فرمانے کی تجویز میں نے ہی پیش کی اور غالب نے منظور کر لی، اس شرط پر کہ ہم گھوڑے بیچ کر نہیں سوئیں گے اور صرف 1 گھنٹہ آرام کریں گے۔ لیکن وہاں ہمارے پاس کوئی الارم تو تھا نہیں کہ ہمیں 1 گھنٹے بعد بیدار کر دیتا۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ میں تو آنکھیں بند کرتے ہی سو گیا۔ یہ ایک پرسکون نیند تھی، چنانچہ بے خواب تھی۔ پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے لات ماری ہو۔ میں نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، کون ہے بے؟ تمہارا باپ، الو کے پٹھے۔
کسی نے خوفناک لہجے میں کہا۔ میں چونکا اور ایک دم اٹھ بیٹھا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ کرنے میں مجھے کچھ دیر لگی۔ غالب کو مجھ سے پہلے اٹھا دیا گیا تھا اور وہ ایک ٹانگ سیدھی کیے بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں اٹھانے والے 2 افراد تھے۔ جس نے مجھے لات ماری تھی وہ میرے سر پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے ملیشیا کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سر پر پگڑی کے انداز میں بہت بڑا صافہ باندھ رکھا تھا، جس کے ایک کونے سے اس نے اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ یہ ڈاکوؤں کا روایتی حلیہ تھا۔ دوسرا شخص بھی اسی حلیے میں تھا، مگر اس کے ہاتھ اور پیشانی دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ دونوں کون ہو سکتے ہیں۔ غالب کا کہا درست ہوا تھا، ہم آسمان سے گر کر سچ مچ کھجور میں اٹک گئے تھے۔ یہ وہی مفرور ڈاکو تھے۔ اٹھوئے تھانے دار۔ اس ڈاکو نے مجھے دوسری لات رسید کی، جسے پاٹے خان سمجھا جا سکتا تھا کیونکہ وہ سورج مکھی نہیں تھا۔ دوسرے کے بالکل سفید ہاتھ اور سفید پیشانی ظاہر کرتے تھے کہ وہ گورا ڈاکو ہے۔ پاٹے خان بالکل فلمی ویلن کے انداز میں مجھ سے مخاطب تھا اور لہجے کو خوفناک، دہشتناک بنا کے بات کر رہا تھا۔ یہ اس کا قدرتی انداز نہیں تھا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تم پاٹے خان ہو؟ آہو، پاٹے خان میرا نام ہے۔ وہ گرج کے بولا۔ تینوں چنگی طرح معلوم ہے، پھر بھی سوال کرنا ہے۔ مجھے حکم ہے کہ تم جہاں نظر آؤ تم کو گرفتار کر لوں۔ میں نے تفریح تباہ کے لیے کہا۔ پاٹے خان نے پھر ایک فلک شگاف فلمی کہکہا لگایا۔ اوئے کون ہے تینوں حکم دین والا؟ میرے کو لے آ اونوں، میں اونوں دساں گا گرفتاری دا متبل۔ اس کے کہکہے کا ساتھ گورے ڈاکو نے دیا۔ گویا تم گرفتار ہونے سے انکار کر رہے ہو۔ میں نے سوچ کر کہا، یہ تو بڑی غلط بات ہے، پہلے تم جیل سے فرار ہوئے۔ وہ دونوں پھر ڈرامائی انداز میں ہنسے۔ اوئے سانو جیل دیاں دیواراں نہیں روک سکدیاں۔ وہ دونوں میرے اور غالب کے ریوالور پہلے ہی اٹھا چکے تھے، چنانچہ ان کو اطمینان اور اعتماد تھا کہ ہم نہتے ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ ویسے بھی ڈاکوؤں کی رائے پولیس والوں کے بارے میں اچھی نہیں ہوتی اور وہ سب کو ایک جیسا حرام خور اور بزدل سمجھتے ہیں۔ وہ میرے اتنا قریب تھا کہ میں جب چاہتا اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتا، اس کا ریوالور گراتا اور ایک ہی بار میں اسے اٹھا کے گورے ڈاکو پر دے مارتا، اس طرح کہ وہ دونوں پھر نہ اٹھ پاتے۔ لیکن میں نے جلدی نہیں کی۔ اچھا چلو، میں تم کو گرفتار نہیں کرتا، میں نے کہا، لیکن اس کے بدلے تم مجھے کیا دو گے؟ میں نے اب تھانے داروں کا انداز اختیار کر لیا اور ہماری باقی گفتگو ٹھیٹھ پنجابی میں ایک دوسرے سے تعلق کی بنیاد پر ہوئی۔ ابھی کیا ہے میرے پاس دینے کو؟ وہ مونچھوں پر تاؤ دے کر بولا۔ جو بھی تھا وہ اندر والوں کو دے دیا۔ اب جیل سے نکلے ہیں تو کچھ کریں گے، گورا ڈاکو بولا، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، بس ہماری نوکری کا خیال کرنا، میں نے لجاجت سے کہا۔ اور کچھ تمہارا خیال ہم نے کب نہیں رکھا؟ پاٹے خان نے سرداروں کے لہجے میں کہا۔ تم کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا دوسرے تھانے داروں کو ملتا رہا ہے، مگر دیکھو پاٹے خان سے دغا کی تو تمہارا وہی حشر ہوگا جو پہلے والے تھانے دار کا ہوا تھا۔ پہلے والا تھانے دار کون تھا؟ میں نے سہم کر کہا۔ وہی بدبخت افضل شاہ، پاٹے خان بولا۔ اس نے کیا سمجھا تھا کہ مال بھی ہضم کر لے گا اور پاٹے خان کو پھانسی بھی لگوا دے گا؟ اس نے میرے ساتھ بھی غداری کی، اسی کی مخبری سے میں گرفتار ہوا۔ میرے سب ساتھی پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ گورا ڈاکو غصے سے بولا۔ آج اس کی اور اس کے سارے خاندان کی قبریں ایک جگہ بنی ہوئی ہیں۔ پاٹے خان فخر سے بولا۔ لیکن پاٹے خان سزائے موت پا کے بھی آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ اس نے اچانک باغی کا نعرہ لگایا۔ میں اچھل پڑا۔ میں اس علاقے میں بالکل نیا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں، بس اتنا بتایا گیا تھا کہ کوٹ لکھپت جیل سے 2 ڈاکو، پاٹے خان اور گورا ڈاکو فرار ہو گئے ہیں اور اسی جنگل میں چھپے ہوئے ہیں۔ 2 دن پہلے میں سنگجانی اسٹیشن پر تھا، ٹیکسلا کے پاس ہے۔ کیا نام ہے تیرا تھانے دار؟ پاٹے خان نے میرے شریفانہ لہجے اور تعاون کرنے کے انداز سے متاثر ہو کے کہا۔ اگر وہ جاہل نہ ہوتا تو وردی پر لکھا ہوا نام پڑھ لیتا اور سوال ہی نہ کرتا۔ میں نے اپنے سینے پر نظر ڈالی اور کہا، نصیب، یہ میرا ماتحت آغا مبارک ہے، یہ تلہ گنگ سے میرے ساتھ ہی ہے۔
ہمیں چارج دیتے ہی ادھر بھیج دیا گیا، اس لیے تمہارے بارے میں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب ملاقات ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی بتا دیں گے کہ ہم سجنوں کے سجن ہیں اور دشمنوں کے دشمن، یہی ہمارا بھی اصول ہے نصیب علی۔ پاٹے خان نے کہا، ہم سے بنا کے رکھے گا تو عیش کرے گا، تم بھی عیش کرو، مگر اتنا خیال رکھو کہ میں سرکاری ملازم بھی ہوں، میری یہ وردی نہ اتر جائے۔ میں نے کہا۔ پاٹے خان نے پھر کہا مارا، اوئے تیری وردی کون اتار سکتا ہے ہمارے ہوتے؟ افضل شاہ بھی ہمارا ساتھ دیتا تو زندگی اس کا ساتھ دیتی، اب اس طرح کتنی دیر کھڑے رہو گے؟ میں نے کہا، جاؤ اور ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ، یہ کوئی چال تو نہیں؟ وہ مشکوک لہجے میں بولا۔ پاٹے خان، بیٹھنے اور گپ لگانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ گورے ڈاکو نے اسے تنبیہ کی، تو جن کو نہیں جانتا ان پر بھروسہ کر رہا ہے؟ بھروسہ کر رہا ہوں میں اپنی ہمت اور طاقت پر۔ پاٹے خان نے مونچھوں کو بل دیا۔ رب دی سو، چال ہوگی تو یہ خود دیکھ لے گا، پوری 6 گولیاں ہیں میری پستول میں۔ 6 گولیاں تو میرے پاس بھی ہیں، تو پھر ڈر کیسا؟ 10 لاشیں پھلانگ کے جا سکتے ہیں ہم، اور ان میں 2 لاشیں ان کی بھی ہوں گی۔ پاٹے خان بولا۔ 10 کیوں؟ میں نے کہا، 12 کیوں نہیں؟ پاٹے خان گلا پھاڑ کے ہنسا۔ ایک گولی ہم اپنے لیے رکھیں گے، اب زندہ ہاتھ نہیں آئیں گے کہ وہ ہمیں پھانسی چڑھا دیں۔ کیا تم دونوں کو سزائے موت ہو چکی ہے؟ میں نے کہا، اب تک 14 قتل کیے ہیں، ایک بار صرف حکم ہوا ہے پھانسی کا، پھانسی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی، مگر ہے کوئی مائی کا لال جو پاٹے خان کو لٹکا سکے؟ وہ سینے پر ہاتھ مار کے بولا۔ یہ بتا، آگے پیچھے کوئی اور پولیس پارٹی ہے؟ نہیں، سڑک پر بہت آگے ایک پارٹی ہے۔ میں نے کہا، لیکن وہ یہاں تک نہیں آ سکتے۔ تم کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، اطمینان سے کچھ دیر آرام کرو، ہم بھی تو بے فکر سو رہے تھے، حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ تم اسی جنگل میں ہو۔ تجھے ڈر نہیں تھا ہمارا؟ وہ کچھ قائل ہو کے بولا۔ ڈر ہوتا تو میں سو سکتا تھا، مجھے پتا تھا کہ تم سوتے میں گولی نہیں مارو گے کیونکہ تم بہادر آدمی ہو۔ میں نے کہا، میں تم سے ملنا بھی چاہتا تھا۔ گورا ڈاکو زیادہ ذہین تھا۔ پاٹے خان، باتوں میں مت آ۔ او نہیں یار، میرا دل کہتا ہے یہ تھانے دار دل کا کھرا ہے۔ پاٹے خان بولا، میرے ساتھی کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، تم دیکھ سکتے ہو، یہ بالکل بے ضرر ہے۔ میرا ریوالور تمہارے پاس ہے، آخر میں کس طرح یقین دلاؤں تمہیں کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں؟ مجھے اپنی جان بھی پیاری ہے اور بیوی بچوں کی زندگی بھی۔ لا جیب کی چابیاں ہمارے حوالے کر۔ گورے ڈاکو نے ہاتھ پھیلایا۔ میں نے چابیاں اس کی طرف اچھال دیں۔ اور کوئی خدمت؟ کہو تو یہ وردی بھی اتار کے دے دوں؟ او نہیں یار۔ پاٹے خان نے ریوالور ہٹا کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اعتبار ہے تجھ پر، تو پھر بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا، پراٹھے، ککڑ، حلوہ۔ اچھا، واہ بھئی واہ، وہ بولا اور فوراً بیٹھ گیا۔ غالباً وہ دونوں بھوکے تھے اور جیل سے فرار ہونے کے بعد اب تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا کہ کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ وہ 4 افراد کا کھانا تھا اور ہم نے اس کا 1/3 بھی نہیں کھایا تھا، مگر انہوں نے ذرا سی دیر میں سب صاف کر دیا۔ میں غالب کو آنکھ مار کے اس ڈرامے میں شریک کر چکا تھا۔ ان دونوں کو ناک آؤٹ کر کے جیپ میں ڈالنا کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن میں پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس کماش کے ڈاکو ہیں اور ان کے جرائم کی تعداد کیا ہے۔ کھانے کے بعد انہوں نے ہم سے سگریٹ لے کر پیے اور لمبے لمبے سوٹے لگانے لگے۔ ریوالور انہوں نے اندر رکھ لیے تھے اور اب بہت مطمئن بیٹھے تھے۔ پاٹے خان کی کیس ہسٹری زیادہ پرانی تھی۔ وہ شریف والدین کی خبیث اولاد تھا۔ آوارگی کے شوق میں گھر سے نکلا، جیب کتروں کی صحبت سے مستفید ہوا، پھر جیل گیا تو چوروں کے گروہ میں شامل ہوا۔ دوسری بار اور تیسری بار جیل جانے سے تجربہ حاصل ہوا تو چھوٹے چھوٹے ڈاکے ڈالنے لگا۔ کچھ دن قسمت نے ساتھ دیا، چند وارداتیں کامیاب رہیں اور اسے ایک بڑے ڈاکو نے اپنے گروہ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس وقت تک وہ 3 قتل کر چکا تھا، 2 فرار ہوتے ہوئے اور 1 دشمنی میں، مگر پکڑا نہیں گیا تھا۔ گروہ میں شامل ہو کے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ بڑے ڈاکے ڈالتے تھے اور ان کا مقابلہ کرنے کی حماقت کرنے والے مارے جاتے تھے۔ جب وہ آخری بار پکڑا گیا تو اپنے حساب سے قتل کی 10 وارداتیں کر چکا تھا، مگر پولیس کو وہ صرف ڈکیٹی میں مطلوب تھا۔ اسے 7 سال کی جیل ہوئی۔ وہ باہر نکلا تو پرانے ساتھی مارے جا چکے تھے، 3 کو پھانسی ہو گئی تھی، 4 پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوئے تھے اور باقی ادھر ادھر ہو گئے تھے۔
اس نے اپنا گروہ بنایا اور 2 سال تک اسی علاقے میں دہشت پھیلاتا رہا۔ بالآخر ایک فرض شناس اور ایماندار پولیس افسر اس کے پیچھے لگ گیا۔ ایک سب انسپیکٹر افضل شاہ نے اس کی ہر پیشکش مسترد کر دی، لاکھوں پر تھوک دیا اور جان کی بازی لگا کے اسے گرفتار کروا دیا۔ پارٹے خان کے ساتھیوں نے افضل شاہ کو قتل کر دیا اور اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ افضل شاہ کے بیوی بچے اندر ہی جل کے مر گئے۔ ڈاکوؤں نے باہر سے کنڈیاں لگا دی تھیں اور جب وہ اندر سے مدد کے لیے چیخ رہے تھے تو وہ باہر ہوائی فائر کر رہے تھے تاکہ لوگ قریب نہ آئیں۔ افضل شاہ مر گیا مگر وہ پارٹے خان کی ساری کامیابیوں کا طلسم توڑ گیا۔ وہ پارٹے خان کے خلاف 4 افراد کے قتل کا پکا کیس بنا چکا تھا جس میں ثبوت گواہ سب پکے تھے۔ جب افضل شاہ قتل کر دیا گیا اور اس کے خاندان کو اتنی بے رحمی سے جلا دیا گیا تو پولیس کا پورا محکمہ پارٹے خان کو پھانسی لگوانے پر تل گیا۔ اس کے خلاف مزید قتل کے مقدمات بنائے گئے۔ اسے متعدد ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث کر لیا گیا جو اس نے نہیں کی تھی۔ کسی ڈاکو سے تھانے داروں کی ملی بھگت جیو اور جینے دو بلکہ عیش کرو اور عیش کرنے دو کے اصول پر ہوتی ہے، مگر پارٹے خان نے افضل شاہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس نے ہر تھانے دار کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ یہی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکو بہرحال ڈاکو ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تھانے دار ان سے ڈرتے ہیں یا ان کے زر خرید غلام ہیں۔ ان کے درمیان کوئی بقائے باہمی کا سمجھوتا ہوتا ہے تو یہ تھانے داروں کی دی ہوئی رعایت ہے۔ کوئی تھانے دار یہ رعایت نہیں دیتا تو اسے قتل کرنا تمام تھانے دار برادری کی توہین ہے۔ کسی تھانے دار کی شرافت، اصول پرستی اور ایمانداری اس کا عیب صحیح مگر جرم بہرحال نہیں ہے، اور اگر جرم ہے تو کسی ڈاکو کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس کو سزا دے۔ ایک غلط حرکت نے پارٹے خان کو تختہ دار تک پہنچا دیا۔ پولیس نے اس کے خلاف درجنوں عینی شاہد عدالت میں لا کھڑے کیے۔ جب پارٹے خان کو سزائے موت سنائی گئی تو اسے احساس ہوا کہ معاملہ کتنا سنگین ہو گیا ہے۔ اس نے جیل سے تھانے داروں کو پیغامات بھیجے کہ وہ تلافی کے لیے تیار ہے مگر بات نہ بنی۔ اس نے گورے ڈاکو سے مدد مانگی کہ میں اور تم حریف صحیح مگر ایک مقتول تھانے دار کے لیے سب تھانے دار اس کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں، تو کیا ایک ڈاکو ساتھی کے لیے دوسرے ڈاکو مل کر کچھ نہیں کریں گے؟ گورے ڈاکو نے اس اپیل پر لبیک کہا۔ اپیل کی سماعت کی تاریخ پر پارٹے خان کو جیل سے عدالت لایا گیا تو گورے ڈاکو کی پلٹون نے حملہ کر دیا۔ گورے ڈاکو کو علم نہ تھا کہ مخبری ہو چکی ہے۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ پارٹے خان کو چھڑا کر لے جائے گا، مگر اس روز پارٹے خان کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ سخت مقابلے میں 2 پولیس والے مارے گئے اور 2 عام آدمی۔ گورے ڈاکو کے 4 ساتھی ہلاک ہوئے اور پارٹے خان کو چھڑانے کے لیے آنے والا گورا ڈاکو خود گرفتار ہو گیا۔ پارٹے خان کی ہر اپیل مسترد ہوتی گئی۔ گورے ڈاکو کو سیشن کورٹ سے سزائے موت سنا دی گئی۔ تھانے دار برادری اس کے خلاف بھی متحد ہو گئی تھی۔ گورے ڈاکو نے کوٹ لکھپت جیل سے SOS ارسال کیے جو باہر بہت سے گروہوں تک پہنچے۔ انہوں نے طاقت کے استعمال سے گریز کیا کیونکہ کوٹ لکھپت جیل کو توڑ کے سزائے موت پانے والے قیدی کو نکالنا عملاً ناممکن تھا۔ انہوں نے رشوت کا لمبا چکر چلایا، نیچے سے اوپر تک لاکھوں کی تھیلیاں پہنچا دیں اور بالآخر پارٹے خان اور گورا ڈاکو کال کوٹری سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ باقی رزق ان کا اپنا تھا۔ وہ اب سندھ کے جنگلات میں روپوش ہو جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سینکڑوں میل دور جانا ان کے لیے بے حد ضروری تھا کیونکہ یہاں پھانسی کا پھندا تقریباً ان کے گلے میں پڑ چکا تھا۔ پارٹے خان یقیناً بے وقوف تھا کہ اس نے باہر نکلتے ہی پھر پولیس سے گٹھ جوڑ کا سوچا۔ یہ نہیں سوچا کہ اسی پولیس نے اسے کہاں پہنچا دیا تھا۔ معلوم نہیں کیوں اس کا رد عمل انتقامی نہیں ہوا، ورنہ وہ باہر نکل کے ان سب کو قتل کرتا جو اس کے خلاف استعمال ہوئے یا اس کی جان کے دشمن بنے۔ غالباً 2 سال کال کوٹری میں گزارنے کے بعد اس کا حوصلہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک تھانے دار کو قتل کرنے کی سزا بہت سخت ملی تھی۔ اس نے موت کو روبرو دیکھ لیا تھا، ایک ایسی تاریخ کے روپ میں جس کی صبح پھانسی کے اندھے کنویں میں ہوتی۔ وہ ڈر گیا تھا اور اب صرف فرار ہونا چاہتا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ان دونوں ڈاکوؤں کا سارا کسبل نکل چکا تھا، ورنہ وہ ہمیں جگانے کی بجائے گولی مار کے ہمیشہ کے لیے سلا دیتے۔ ان کی اداکاری کی وجہ یہی میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔
وہ اب کسی کے لیے دہشتناک نہیں رہے تھے، چنانچہ وہ خوفناک لہجے سے ہی ڈرا سکتے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ سے کون ڈرتا ہے جو چڑیا گھر کے پنجرے سے اس لیے نکالا گیا ہو کہ اسے دوسرے پنجرے میں منتقل کر دیا جائے۔ وہ جنگل کے بادشاہ کی اداکاری کرے تب بھی لوگ مرعوب نہیں ہوں گے۔ پاٹے خان نے ہم پر اعتبار کر کے رزق لیا تھا، شاید اس رزق میں یہ خیال بھی شامل تھا کہ ہر تھانے دار افضل شاہ نہیں ہوتا، اور پہلے ہزاروں میں ایک ہوتا تھا تو اب شاید لاکھوں میں ایک ہوگا۔ پھر میری تعاون کی پیشکش اور میرے بزدلانہ رویے نے اس کو مزید اعتماد عطا کیا اور وہ خود کو محسوس سمجھتے ہوئے رک گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ گورا ڈاکو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ محتاط ہے اور اس کا ایک ہاتھ مستقل اپنے ریوالور پر ہے، تاہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا بھائی سجن نصیب علی، ابھی تو ہم چلتے ہیں، وہ بولا۔ تم میری جیپ لے جا رہے ہو؟ میں نے مردہ آواز میں کہا۔ میں کیا جواب دوں گا؟ پاٹے خان نے کہا مارا۔ اور جو دل کرے کہہ دینا کہ ڈاکو پاٹے خان کے ساتھ پرانے ساتھی تھے، انہوں نے بے بس کر دیا تھا۔ مگر ہم بے بس کہاں ہیں؟ میں نے کہا۔ کم سے کم ہمیں باندھ کے ڈال جاؤ، غالب نے کہا۔ مگر یہاں نہیں، میں نے کہا، سڑک پر ڈال دینا تاکہ کوئی اٹھا لے۔ میرا یہ ماتحت تو چل بھی نہیں سکتا۔ چل بھائی جیسے تو راضی، پاٹے خان بولا، اسے جیپ میں ڈال دے۔ میں نے اطمینان سے غالب کو پیچھے والی سیٹ پر بٹھایا جہاں گورا ڈاکو پہلے سے براجمان تھا۔ اس نے اب اپنا ریوالور نکال لیا تھا۔ تم جیپ چلاؤ، گورے ڈاکو نے مجھے حکم دیا، اور خیال رکھو کہ پیچھے سے بھی میں دل میں گولی اتار سکتا ہوں۔ میں خفت سے مسکرایا۔ کیوں ڈراتے ہو گورے بادشاہ؟ مگر اسی وقت میرا پورا جسم بجلی کی طرح حرکت میں آ گیا۔ میں نے دایاں ہاتھ گورے ڈاکو پر ڈال دیا، بائیں ہاتھ سے میں نے اس کے بازو پر وار کیا اور میں نے بازو کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز صاف سنی۔ مگر اس سے قبل ہی وہ پاٹے خان پر گر چکا تھا جو جیپ میں سوار ہونے والا تھا۔ میں نے ان کو اٹھنے کی بالکل مہلت نہ دی۔ میری ایک لات پاٹے خان کے سر پر لگی اور اس کا سر جیپ کی سائڈ سے ٹکرایا۔ گورے ڈاکو کا ہاتھ لٹک کر جھولنے لگا تھا، مگر اس نے فوراً ریوالور کو دوسرے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ میرے دوسرے پیر کی کیک اس ہاتھ کی کلائی پر پڑی، ریوالور اس کے ہاتھ سے اڑ گیا اور وہ بری طرح چلانے اور پاٹے خان کو گالیاں دینے لگا۔ اس کا دوسرا ہاتھ بھی کلائی کے ٹوٹ جانے سے ناکارہ ہو گیا تھا۔ پاٹے خان مجھے گالیاں دیتا اٹھا تو میں نے اسے فلائنگ کک ماری۔ وہ دوبارہ جیپ سے ٹکرایا اور اسے چکر آ گئے۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور سر سے اوپر اٹھا کے نیچے دے مارا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا اور وہیں پڑا رہا۔ گورا ڈاکو اچانک بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے دوڑنے سے پہلے میں نے پاٹے خان پر آخری وار کیا تاکہ وہ اٹھے تو غالب کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں چڑھ گئیں اور اس کا کراہنا بند ہو گیا۔ میں جب گورے ڈاکو کے پیچھے لپکا تو وہ تقریباً 50 قدم آگے تھا۔ میں نے پاٹے خان کا ریوالور اٹھا لیا، چنانچہ میں نے اسے پیچھے سے چلا کے وارننگ دی، گورے کی اولاد رک جاؤ ورنہ میں شوٹ کر دوں گا۔ جواب میں ایک گولی آئی جو شاید میرے کان کو چھوتی ہوئی گزری۔ میں نے ایک دم غوطہ مارا اور ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس حالت میں گورے ڈاکو کے نشانے کا خطا ہو جانا ہی ممکن تھا۔ شاید اس نے اپنے شکستہ بازو والے ہاتھ سے کام لیا تھا، ورنہ جس ہاتھ کی کلائی ٹوٹی تھی اس سے وہ ریوالور نہیں تھام سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹوٹے ہوئے بازو والے ہاتھ سے فائر کرنا بھی آسان نہیں تھا، مگر مجھے زیادہ افسوس اپنی بے وقوفی پر ہوا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ گورے ڈاکو کے پاس بھی 2 ریوالور ہیں، ایک اس کا اپنا اور دوسرا وہ جو اس نے غالب سے چھینا تھا۔ میرا جوابی فائر ایک فطری رد عمل تھا، لیکن اس نے گورے ڈاکو کو محتاط کر دیا۔ اس نے بے تحاشا اور اندھا دھند دوڑنا چھوڑ کے درختوں کی آڑ میں بھاگنا شروع کیا۔ میں نے اسے نظروں میں رکھتے ہوئے پیش قدمی جاری رکھی اور جانتے بوجھتے اسے موقع فراہم کیا کہ وہ مجھ پر گولی چلائے۔ اس کی چلائی ہوئی تیسری گولی میری ران سے رگڑ کھاتی ہوئی گزری اور مجھے آگ کی ایک لکیر کی جلن محسوس ہوئی۔ میں نے اس پر دوسرا فائر صرف اسے بدحواس کرنے کے لیے کیا۔ گورے ڈاکو نے پلٹ کر دیکھے بغیر دیگر 2 گولیاں چلا دیں۔ اب میرے حساب سے اس کے ریوالور میں ایک ہی گولی رہ گئی تھی اور مجھے ان کی وہ بات یاد تھی کہ ایک گولی وہ اپنے لیے بچا کے رکھیں گے کیونکہ وہ زندہ ہاتھ آنے اور پھانسی چڑھائے جانے کا رسک نہیں لے سکتے۔
تیسرا فائر میں نے نشانہ لے کر کیا۔ اس وقت تک میرے اور گورے ڈاکو کے درمیان فاصلہ کم ہو کے آدھا رہ گیا تھا۔ گولی گورے ڈاکو کی ٹانگ پر گھٹنے کے قریب لگی۔ وہ ایک دم منہ کے بل گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ ریوالور کی آخری گولی خود پر چلاتا، میں نے دوڑ کر ایک جست لگائی اور اس پر جا پڑا۔ اس نے بلبلا کے چیخ ماری۔ ریوالور نیچے گر گیا۔ خدا کے لیے مجھے مرنے دو، اسی جگہ مر جانے دو۔ وہ دھاڑیں مار مار کے رونے لگا۔ کل بھی تو مجھے پھانسی ہی ہونا ہے۔ ہاں، مگر وہ انصاف کے عمل کی تکمیل ہوگی۔ میں نے کہا، میں تم کو خودکشی کر کے مرنے نہیں دوں گا۔ اچھا تو خود گولی مار دو مجھے، وہ چلایا۔ نہیں گورے بادشاہ، میں تمہارا قاتل کیوں بنوں؟ میں نے کہا، تم کو قاعدے قانون کے مطابق پھانسی ہونا چاہیے اور ضرور ہوگی۔ میں اسے گھسیٹتا ہوا لایا اور اٹھا کے جیپ میں پھینک دیا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کے لیے یہ اذیت ناقابل برداشت تھی۔ وہ آخری بار چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ غالب نے مسکرا کے مجھے 2 انگلیوں سے وی کا نشان دکھایا، وی فار وکٹری۔ میں نے دوسرے ڈاکو پاٹے خان کو بھی گورے ڈاکو پر ڈال دیا۔ اب گاڑی کا پہیہ گھڑنے سے نکالنے کا مرحلہ میرے سامنے تھا۔ میں نے پہلے سے سوچی ہوئی ترکیب پر عمل کیا اور اس میں کامیاب رہا۔